ایک دور کی بات ہے کہ پہاڑوں کے پیچھے آباد ایک خاموش وادی میں ایک خوبصورت پری رہتی تھی جسے سب لوگ روشنی کی پری کہتے تھے کیونکہ اس کے پروں سے ایسی نرم چمک نکلتی تھی جو رات کے اندھیروں کو دن کی طرح روشن کر دیتی تھی۔ اس پری کا نام ماہین تھا اور وہ اپنی نرمی، محبت اور سچائی کی وجہ سے پوری وادی میں جانی جاتی تھی۔ اس کا دل نیکی سے بھرا ہوا تھا اور وہ اکثر اپنے پروں کی چمک سے بیمار پھولوں کو دوبارہ زندگی دیتی تھی، زخمی پرندوں کو شفا دیتی تھی اور اداس بچوں کے دلوں میں خوشی کی کرن جگا دیتی تھی۔ اسی وادی کے قریب ہی ایک سیاہ پہاڑ کھڑا تھا جس کے اندر ایک جادوگر رہتا تھا۔ وہ جادوگر اپنے ظلم اور سیاہ جادو کے لیے مشہور تھا۔ لوگ اسے سیاہ جادو والا کہتے تھے۔ اس کا اصل نام ظافر تھا۔ وہ کبھی ایک نیک انسان تھا مگر طاقت کی خواہش نے اسے اندھیرے کی طرف دھکیل دیا تھا۔ وہ دن رات ایسے جادو پر کام کرتا رہتا تھا جسے وہ پوری وادی کو اپنے قبضے میں لے سکے، مگر اس کے جادو کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ ماہین کی روشنی تھی کیونکہ اس کی روشنی سے ظافر کا سیاہ جادو کمزور پڑ جاتا تھا۔ ظافر اکثر دور سے پری کی چمک کو دیکھتا تو اس کے دل میں نفرت اور غصہ بڑھ جاتا۔ وہ کہتا کہ جب تک اس پری کی روشنی باقی ہے میری طاقت مکمل نہیں ہو سکتی، میں اس روشنی کو ہمیشہ کے لیے چھپا دوں گا اور پھر پوری دنیا پر میرا راج ہوگا۔ اسی مقصد کے لیے اس نے ایک منصوبہ بنایا، ایک ایسا جادوئی قفس جو روشنی کو قید کر سکے، جس کے اندر پری داخل ہو جائے تو باہر نہ نکل سکے۔ ادھر وادی میں ماہین اپنی معمول کی ذمہ داریاں نبھا رہی تھی، پرندوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، پھولوں کی حفاظت کر رہی تھی اور چھوٹے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر رہی تھی۔ اسے یہ اندازہ نہ تھا کہ اندھیرے کا سایہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک دن جب سورج غروب ہونے کو تھا، ماہین نے دیکھا کہ وادی کے کنارے کچھ پھول مرجھا رہے ہیں۔ وہ ان کو بچانے کے لیے آگے بڑھی مگر جیسے ہی وہ وہاں پہنچی اچانک زمین پھٹی اور ایک سیاہ دائرہ اس کے گرد پھیل گیا۔ یہ ظافر کا جادو تھا۔ ماہین نے اڑنے کی کوشش کی مگر سیاہ دائرے نے اسے گھیر لیا۔ اس کی روشنی کمزور پڑنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ظافر کے بنائے ہوئے قفس میں قید ہو گئی۔ قفس روشنی کو جتنا قید کرتا اتنا ہی سیاہ ہونے لگتا تھا۔ ظافر ہنسا اور بولا، آخر کار میں کامیاب ہو گیا، اب تمہاری روشنی اس قفس میں چھپی رہے گی اور میرے جادو پر کوئی اثر نہیں ڈال سکے گی۔ ماہین نے قفس سے باہر دیکھا، وادی اس کے بغیر اندھیرے میں ڈوب رہی تھی، پرندے خوفزدہ تھے، پھول مرجھانے لگے تھے اور ہوا میں وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ ماہین نے دل میں سوچا کہ اگر وہ یہاں رہی تو پوری وادی تباہ ہو جائے گی۔ اس نے اللہ سے دعا کی کہ اس مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائے۔ کچھ دیر بعد قفس کے اندر اس کی روشنی نے ہلکی سی لرزش کی اور اسے اپنے اندر ایک گہری طاقت محسوس ہوئی، وہ طاقت جو اسے کبھی ضرورت پڑنے پر ملتی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی صفائی اور نیکی پر توجہ کرنے لگی۔ اسی رات وادی میں ہونے والی تبدیلی کو ایک چھوٹے سے چرواہے بچے حمزہ نے محسوس کیا۔ وہ ہمیشہ ماہین کی روشنی سے فائدہ اٹھاتا تھا کیونکہ رات کے سفر میں وہی روشنی اس کی رہنمائی کرتی تھی۔ جب اسے روشنی نظر نہ آئی تو وہ پریشان ہو گیا اور وادی والوں کو بتایا کہ پری مشکل میں ہو سکتی ہے، مگر کوئی اس پر یقین نہ کرتا کیونکہ ان میں سے کسی نے پری کو قریب سے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مگر حمزہ جانتا تھا کہ یہ روشنی حقیقت ہے۔ وہ ہمت کر کے سیاہ پہاڑ کی طرف چل پڑا۔ پہاڑ کے قریب پہنچتے ہی اسے عجیب سی ہوا محسوس ہوئی۔ اندھیرا تھا مگر حمزہ کے دل میں ہمت تھی، وہ چڑھتا گیا اور آخر کار اس نے قفس کو پہاڑ کی چوٹی پر دیکھا۔ اس نے پری کو اندر قید دیکھ کر پکارا، پری رو رہی تھی مگر پھر اس نے حمزہ کو دیکھ کر ایک امید کی کرن محسوس کی۔ اس نے کہا، تم یہاں کیسے آئے بچے؟ حمزہ نے جواب دیا، اب کی روشنی وادی والوں کے لیے امید ہے۔ میں جانتا تھا کہ کچھ غلط ہوا ہے، میں اب کو واپس لے جاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ حمزہ نے قفس کو کھولنے کی کوشش کی مگر وہ سیاہ جادو سے بنا تھا، ہاتھ لگتے ہی جل جاتا تھا۔ پری نے کہا، یہ قفس صرف طاقت سے نہیں کھل سکتا، یہ نیکی کی روشنی سے کھلتا ہے۔ اگر تم اپنے اندر کے خوف کو ختم کر دو اور اپنے دل میں سچائی کو مضبوط کر لو تو تم میرے اندر چھپی روشنی کو جگا سکتے ہو۔ حمزہ نے ہمت کی آنکھیں بند کیں اور اللہ سے مدد مانگی۔ اس کے دل میں روشنی اترنے لگی اور اچانک قفس میں دراڑ پڑی۔ ظافر کو اس جادو کے ٹوٹنے کا احساس ہو گیا اور وہ غصے میں چیختا ہوا پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ ظافر نے سیاہ جادو کا ایک بڑا حملہ کرنے کی کوشش کی مگر ماہین کی روشنی قفس سے باہر پھوٹ پڑی۔ روشنی نے ظافر کے حملے کو روک دیا۔ حمزہ پیچھے ہٹ گیا مگر پری کی روشنی بڑھتی گئی جیسے اللہ نے اسے دوبارہ طاقت بخشی ہو۔ روشنی نے ظافر کے سیاہ جادو کو کمزور کیا اور آخر کار وہ خود زمین پر گر پڑا۔ اس کا سیاہ جادو ختم ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت تھی اور وہ کہنے لگا، میں نے طاقت کے لیے اندھیرے کا راستہ چنا، میں نے ظلم کیا، مجھے معاف کر دو۔ ماہین نے کہا، ہر غلطی کی معافی ہوتی ہے اگر دل سے توبہ کی جائے۔ ماہین نے اسے معاف کر دیا اور ظافر کے دل کا اندھیرا ختم ہو گیا۔ قفس ٹوٹ چکا تھا
और वादी दोबारा रोशनी से भर गई। परिंदे खुशी से गाने लगे, फूल खिलने लगे, बच्चे हंसने लगे और पूरी वादी में अमन की लहर दौड़ गई। माहिन ने हमजा को दुआएं दे और कहा, तुमने बहादुरी दिखाई, तुम्हारी सच्चाई ने मुझे आज़ाद करवाया, तुम हमेशा वादी के मुहाफिज रहोगे। हमजा फ़ख्र से चमक उठा। इस दिन के बाद वादी कभी अंधेरे में ना डूबी, रोशनी हमेशा कायम रही। और लोग आज भी कहते हैं कि जब कोई सच्चाई, हिम्मत और नेकी के रास्ते पर चलता है तो अल्लाह इसकी हिफाजत करता है, चाहे जुल्म कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। रोशनी हमेशा अंधेरे पर जीतती है।